تو آئیے اب ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ ویسے بھی چونکہ آج میں شہر سے باہر ہوں تو کوئی نیا درس نئی چیزیں تو نہیں لکھواؤں گا، لیکن آج کوشش کر رہا ہوں کہ پرانی چیزیں جو بھی میں نے پڑھائی ہیں وہ آج آپ لوگ مجھے سنا دیں۔ روزانہ میں آپ کو سناتا تھا تو آج آپ مجھے سنائیں گی اور میں آپ لوگوں کو سنوں گا۔ اب سننے کی بات آتی ہے تو لوگ غائب ہونے لگتے ہیں، لیفٹ ہونے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو ہمارا کسی بھی دن کا درس سمجھ نہ آیا ہو اور اسے کوئی بات سمجھنی ہو تو آج ڈسکس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ آپس میں ڈسکس کریں گے۔ اگر کسی بات پر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سبق آپ تک نہ پہنچا ہو، تو چونکہ بہت سے لوگ بعد میں بھی ایڈ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں ہیں، تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔ آغا جو 10 چیزیں آپ نے بتائی تھیں جی مجلس سے پہلے، تو اس میں جو 6 پوائنٹ ہے، کوئی منفرد خیال یا اچھوتا نقطہ، اسے ایکسپلین کر دی۔ ٹھیک ہے۔ منفرد خیال کا مطلب یہ ہے، جس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے منفرد خیال اور ایک ہے اچھوتا نقطہ۔ منفرد خیال یعنی آپ کی ایجادات، آپ نے اپنے طرف سے کون سے پوائنٹ اس میں ایڈ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن سے کوئی ایک پوائنٹ نکال رہی ہیں اور اس کو اپنے موضوع سے متعلق مجلس میں سیٹ کر رہی ہیں، تو یہ ایک آپ کا منفرد خیال ہوگا۔ یا پھر کسی اور کے خیالات اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو منفرد کا مطلب ہوتا ہے جدا، ڈیفرینٹ، اور اچھا ہو، ایک اچھا خیال ہو، ایک اچھا پوائنٹ ہو۔ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے یہ، اس کا مطلب بس یہی ہے کہ کوئی اچھا پوائنٹ، بہتر نقطہ، اچھوتا نقطہ یعنی کوئی بہت اچھا سا نقطہ۔ نقطہ ایک باریک چیز ہے، آپ کو جی جب آپ مجلس پڑھتی رہیں گی، کنٹینیو خطابت کرتی رہیں گی، تب آپ کو نقطے کی باریکی سمجھ میں آئے گی، نقطے کیسے بنائے جاتے ہیں، نقطے کب استعمال کیے جا سکتے ہیں مجلس کے اندر۔ چونکہ نقطے کے لیے اس سے پہلے بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہے، تمہید میں لے جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نتیجہ لا کے آخر میں نتیجہ دینا پڑتا ہے، پھر اس نتیجے کے بعد ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نقطے کا مطلب آپ نے اکثر خطبہ کو سنا ہوگا، اکثر بزرگان کو سنا ہوگا۔ ویسے تو لفظی ترجمہ اگر ہم کریں نقطے کا تو نقطہ کہتے ہیں پوائنٹ کو، کوئی خاص جملہ، کوئی اہم جملہ جس کو ہم نقطہ کہتے ہیں۔ لیکن مجلس میں خطابت کے انداز میں اگر ہم نقطے کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد وہی ایک ایسا جملہ کہ جس میں جو آپ کے کم از کم پہلے کی گفتگو کی عکاسی کرے، یعنی جو آپ نقطہ دے رہی ہیں نا، اس نقطے سے یہ واضح ہو جائے کہ آپ نے شروع میں کیا باتیں پڑھی ہوں گی۔ بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں جو صرف نقطہ یاد کر لیتے ہیں، ان کے ذہن میں صرف نقطہ ہوتا ہے اور وہ ممبر پہ جانے کے بعد اس نقطے کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل اتنی زیادہ بیان کر دیتے ہیں کہ انہیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے سے تیاری کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایک نقطے سے ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن شروعات میں جیسے ہم آپ ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے ڈیٹیل میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کو ہم بیان کرتے ہیں آخر میں۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے نقطہ ذہن میں رکھتے ہیں، بس اسی نقطے کے ذریعے سے وہ تفصیل بیان کر کے چلے آتے ہیں۔ تو ہمیں نقطہ بھی
تیار کرنا ہوگا، نقطہ بھی پڑھنا ہوگا. جیسے اب نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے چونکہ آپ کو نقطہ بنانا بھی ہے. تو ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا اور اس نقطے کو ڈائری میں نوٹ بھی کر لیجئے گا تو آگے انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کا نقطہ ہوتا ہے. نقطہ مینس اگر یہ چیز ایسے ہے تو پھر وہ چیز ایسے ہونی چاہیے. یہ ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. مثال کے طور پہ زیارتوں کی کتابوں میں جہاں پر زیارتیں بیان کی گئی ہیں، آپ چاہے تو فتح العوام میں دیکھیے گا یا اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیے گا، مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا، تو وہاں پر جہاں پر اہل بیت کی 14 معصومین کی زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں ہر امام کی ہر دن کی الگ الگ زیارت مخصوص ہے. یعنی فلاں دن فلاں امام سے مخصوص ہے، فلاں دن فلاں امام سے مخصوص ہے، اور ہر دن ایک ایک امام کی زیارت مخصوص کی گئی ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اتوار کا دن پہلے امام سے مخصوص ہے، پھر اس کے بعد پیر کا دن یہ دوسرے اور تیسرے امام سے مخصوص ہے، یعنی دوسرے اور تیسرے امام کی زیارت اس دن پڑھنا مستحب ہے. اور منگل کے دن 3 اماموں کی زیارت ہے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام. جمعرات کے دن بدھ کے دن 5 اماموں کی زیارتیں مخصوص ہیں، یعنی 5 اماموں سے مخصوص ہے وہ دن. یہ سب عربی میں آپ کو مل جائے گا، جب آپ زیارت کھولیں گی تو اس میں ترجمہ آپ کو نظر آ جائے گا. 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام، یہ 4 اماموں کی زیارتیں بدھ کو مخصوص ہیں. پھر جمعرات کو جو ہے یہ 11ویں امام سے مخصوص ہے جمعرات. اور جمعہ کس سے مخصوص ہے آپ جانتی ہیں؟ امام زمان علیہ السلام. جی جی. تو جمعہ، روز جمعہ جو ہے یہ آخری امام سے مخصوص ہے، یعنی اس دن آخری امام کی زیارت لکھی گئی ہے کتابوں میں جب آپ دیکھیں گی تو پتہ یہ چلا کہ ہر دن ہر امام سے مخصوص ہے. یہاں تک کہ جمعہ آخری امام سے ہے تو سنیچر رسول خدا سے مخصوص ہے. سنیچر کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، اور اتوار مولا کائنات سے مخصوص ہے، اس کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں. اور پیر کے دن کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، اور منگل کے دن کو عربی میں یوم الثلاثہ کہتے ہیں. بدھ کے دن کو عربی میں یوم الاربعاء کہتے ہیں. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. اب غور کیجئے، جس دن 2 اماموں کی زیارتیں رکھی گئی نا، جب آپ عربی میں اس دن کا نام دیکھیں گے تو اس دن کا نام ہے یوم الاثنین، اور اثنین کہتے ہیں 2 کو، یعنی 2 کا دن. جیسے سنڈے منڈے آپ انگلش میں بولتی ہیں، جیسے فارسی میں شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ ایسے بولتی ہیں، ویسے عربی میں بھی دنوں کے بھی نام ہیں. تو عربی میں سوموار کے دن کو یعنی پیر کے دن کو بولتے ہیں یوم الاثنین، منگل کے دن کو بولتے ہیں یوم الثلاثہ، بدھ کے دن کو بولتے ہیں یوم الاربعاء، جمعرات کے دن کو بولتے ہیں یوم الخمیس، جمعے کو بولتے ہیں یوم الجمعہ، اور سنیچر کو بولتے ہیں یوم السبت، اتوار کو بولتے ہیں یوم الاحد. یہ ہیں عربی میں دنوں کے نام. لیکن اب عربی میں دنوں کے نام ہیں تو اللہ نے اہل بیت کے فضائل دنوں کے ناموں میں بھی چھپا کے رکھے ہیں. یہی آپ کو نقطہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ جی آقا. دیکھیے نقطہ کیسے نکالتے ہیں. تو یہ چیز تو آپ کو کتابوں میں مل گئی جہاں پر ڈیز کے نام ہیں انگلش میں، عربی میں، تو یہ دنوں کے نام ہم نے نکال لیے. اب ایک طرف دنوں کے نام ہم نے رکھے عربی میں، اور ایک طرف وہ زیارتیں رکھیں جس دن الگ الگ معصوم سے مخصوص ہے وہ دن اور ان کی زیارتیں ہیں. تو آپ دونوں کو جب ٹیلی کیجئے گا آپس میں، تو جس دن 2 اماموں کی زیارت ہے نا، اس دن کا نام ہی یوم الاثنین رکھ دیا گیا ہے عربی میں. جس دن 3 اماموں کی زیارتیں ہیں،
یعنی چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کی جس دن زیارت ہے اس دن کا نام ہی یوم الثلاثہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی 3 کا دن۔ جس دن 4 اماموں کی زیارتیں ہیں اس دن کا نام ہی یوم العربہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی 4 کا دن۔ اور خمیس یعنی جمعرات کو عربی میں خمیس کہتے ہیں، یوم الخمیس۔ تو خمیس کو جب آپ لغت میں دیکھیے گا نا ڈکشنری میں، تو خمیس کہتے ہیں لشکر کو، لشکر۔ مولانا ابن حیدر صاحب اعلیٰ مقامہ نازمیہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، انتقال ہو گیا ان کا، آپ کے درگاہ کی طرف رہتے تھے۔ ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ خمیس کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھے کہ خمیس کہتے ہیں لشکر کو، اور جمعرات ہے 11ویں امام سے مخصوص، تو خمیس کہتے ہیں لشکر کو اور عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ یہ سب ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر جمعہ جو ہے یہ 12ویں امام سے مخصوص ہے، اور سنیچر رسول خدا سے مخصوص ہے۔ لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن، 7 دنوں کو مخصوص کر دیا کسی نہ کسی معصوم سے، لیکن معصومہ سے کوئی دن مخصوص ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کوئی بتائے گا کیوں؟ معصومہ سے مراد؟ بے بے فاطمہ۔ جی، تو آپ سے مراد، آپ سے مخصوص کوئی دن کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ فضیلت میں کم ہیں معصومین سے؟ نہیں۔ تو کوئی مجھے بتائے گا کہ ان کو شہزادی کو دنوں میں کیوں نہیں مخصوص کیا؟ آپ کی زیارت کیوں نہیں رکھی؟ ان کی زیارت مولا علی کی زیارت۔ جی پھر سے فرمائیں۔ جی، جس دن مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں اس دن اسی ساتھ میں ان کی بھی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جس دن رول بنایا گیا، قانون بنایا گیا، یعنی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، یہ زیارتیں مخصوص کی گئی ہیں، دن مخصوص کیے گئے ہیں، وہاں پر تو آپ کا نام نہیں ہے پہلے امام کے ساتھ۔ تو پھر کیا آپ فضیلت میں کم ہیں، یا پھر آپ کے لیے مخصوص ہی نہیں ہے کوئی دن؟ اب پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پوائنٹ سنیے۔ چونکہ شہزادی ہیں خاتون، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کے پردے کا احترام اس طریقے سے رکھا کہ آپ کی زیارت بھی دن میں نہیں رکھی، لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کچھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد کون؟ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنوں کو مخصوص کیا ہے اہل بیت سے، مردوں سے، اور رات چونکہ تاریکی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، لہٰذا رات کو مخصوص کیا ہے شہزادی سے، وہ بھی ایسی رات کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کو نکات بنانے پڑیں گے، 2 چیزوں کو اٹھانی پڑیں گی، ان کو سامنے رکھ کے آپس میں موازنہ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اپنی صلاحیت، اپنا ذہن استعمال کرنا پڑے گا، پھر جا کے کوئی پوائنٹ سامنے آئے گی، کوئی تیسری چیز سامنے آئے گی۔ یعنی 2 چیزوں کے ملانے سے جب کوئی تیسری چیز سامنے آ جائے تو اس کو بھی نکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ جی آغا یہ بتا دیں نام عربی میں دنوں کے نام بتایا تھا آپ نے، پھر سے بتا دیں۔ عربی میں دنوں کے نام، ٹھیک ہے، لکھ لیجئے۔ اتوار کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاحد۔ لکھ لیجئے، آپ لوگ بھی لکھ لیجئے، اس کو مجلس میں پڑھیے گا یاد کر کے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، اور ریکارڈنگ تو کل پہنچ جائے گی آپ تک، تو ریکارڈنگ سے آپ ساری باتیں یاد کر لیں گی۔
تو اس کو نوٹ کر کے آپ لوگ ضرور مجلس میں پڑھیے. یوم الاحد لکھا سب نے؟ جی آقا. اس کے بعد تین یوم الاحد کس دن کا نام ہے؟ اتوار. ٹھیک ہے. منڈے کو لکھیے عربی میں. یوم الاثنین. یوم الاثنین. جی آقا. منگل کا منگل کو بولتے ہیں یوم الثلاثہ. خلفائے ثلاثہ بولتے ہیں نا، 3 خلفاء، وہی ہے جی آقا. یوم الثلاثہ یعنی 3 کا دن. منگل کو یوم الثلاثہ سب نے لکھ لیا؟ جی آقا. ایرج، جی آقا لکھ لیا. ایرج آپ نے لکھا؟ جی آقا لکھ لیا. جی آقا جب آپ نے پہلے بولتے تبھی لکھ لیا. اچھا افراز فاطمہ آپ لکھ رہی ہیں؟ آقا یوم الثلاثہ کس سے منسوب ہے؟ جی استاد لکھ رہے. ٹھیک ہے. امام حسن اور امام حسین ہے نا آقا؟ ہاں. یوم الثلاثہ نہیں، یہ یوم الاثنین ہے. اچھا. اچھا چلیے دونوں چیزیں ایک ساتھ لکھیے، تینوں چیزیں. یوم الاحد سب سے پہلے لکھا ہے نا، اتوار. جی پہلے نام کے لیے. ہاں تو اتوار یوم الاحد، اس کے آگے لکھیے پہلے امام. ضیاء آپ لکھ رہے ہو نا؟ جی آقا. ٹھیک ہے. یہ طلعت زہرا آپ لکھ رہی ہیں؟ تمنا آپ لکھ رہی ہیں؟ ہاں جو لوگ خاموش ہیں ان کو بلوانا ضرور پڑتا ہے. تو آقا لکھ رہے. ٹھیک ہے. تو یوم الاحد کے آگے اتوار اور پہلے امام. پھر آقا منگل کا چوتھے پانچویں چھٹے امام. رک جائیے ابھی سب بتا رہا ہوں لائن سے. پھر اتوار کے بعد سوموار یعنی پیر. پیر کو بولتے ہیں عربی میں یوم الاثنین، یوم الثلاثہ. پیر کو نہیں یوم الاثنین بولتے ہیں. ہاں پیر کو یوم الاثنین بولتے ہیں. اور اس دن دوسرے امام اور تیسرے امام مخصوص ہیں. ہو گیا؟ جی منگل یوم الثلاثہ. منگل کو یوم الثلاثہ بولتے ہیں اور اس دن چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کی زیارت ہے. لکھ لیا؟ جی آقا. یوم الثلاثہ تھا نا، اب یوم العربہ بدھ کو بولتے ہیں. بدھ کو اربع، یوم الف رے بے عین ہے چھوٹی والی، اربع. اربعہ کے میننگ بھی 4 ہوتے ہیں. تو یوم الاربعہ یعنی 4 کے دن. 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام. 7 8 9 10. سمجھ آئی؟
جی آگا اور جمعرات کو یوم الخمیس، خ میم یہ سین، یوم الخمیس، جی آگا خمیس کہتے ہیں لشکر کو، اور اچھا اس کے آگے 11ویں امام لکھ لیجئے پہلے، یوم الخمیس مخصوص ہے 11ویں امام سے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور لکھ لیجئے گا نوٹ کر کے کہ خمیس کہتے ہیں لشکر کو اور عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ لکھ لیا؟ جی جمعہ، عسکری کیا بتایا گا آپ نے؟ عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ جی 11ویں امام کا نام کیا ہے، کون بتائے گا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ چلیے ٹھیک ہے۔ جمعہ کو کہتے ہیں عربی میں یوم الجمعہ، یوم الجمعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم الجمعہ، جمعہ لکھا تو جائے گا اردو میں ویسے ہی، لیکن اعراب کا فرق ہوتا ہے۔ جمعہ، جیم میم عین ہے، جمعہ ہو گیا؟ جی یہ 12ویں امام سے مخصوص ہے، اسی لیے جمعے کو دعائے ندبہ بھی مخصوص کی گئی ہے، کیونکہ یہ 12ویں امام کی دعا ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں 12ویں امام سے متعلق جمعے کے روز۔ خیر، اور جمعہ ہو گیا۔ سنیچر، سنیچر کو بولتے ہیں یوم السبت، سے بے تے، یوم السبت۔ آگے ایک بار اور بتا دیجئے کیا ہے؟ یوم السبت، سے بے تے، سبت، یوم السبت۔ رسول خدا یوم سبت ہے اگر سبت، تے ٹی، جی 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 لکھ لیا سب نے؟ جی جی آگا یوم السبت۔ اور کچھ بچا تو نہیں؟ جی نہیں آگا۔ چلیے تو یہ سب آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، مجلسوں میں پڑھیے گا یاد کر کے۔ اور کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ آگا ہفتے کی دوبارہ بتا دیے۔ یوم السبت، یوم لکھیے، پھر السبت۔ جی آگا ہو گیا۔ اردو میں لکھتے ہیں آپ لوگ انگلش میں؟ میں تو اردو میں لکھتی ہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اردو میں کتنے لوگ ہیں جو اردو لکھ لیتے ہیں؟ صحیح صحیح بتائیے گا۔ میں لکھ لیتی ہوں گا۔ اچھا، آگا میں بھی لکھ لیتی ہوں۔ جو نہیں لکھ پاتے وہ بتائیں۔ آگا ہم انگلش میں لکھتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی جو نہیں لکھ پاتا؟ ایک ہی آدمی ہے جو اردو میں نہیں لکھ پاتے؟
چلیے خیر. میں ویسے نہیں، ویسے میں اردو پہ بھی کام کروں گا. اردو کے حوالے سے بھی ہم نے سوچا ہوا ہے اور کتابیں سوچ رکھی ہیں. تو ابھی شروع میں ہم جب تک اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی خطابت پہ، حالانکہ خطابت کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں پہلے. اردو سمجھنا بھی آتا ہو، اردو پڑھنا بھی آتا ہو، اردو لکھنا بھی آتا ہو. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ جب اردو نہیں آئے گی تو آپ کتابیں نہیں پڑھ پائیں گی تاریخ کی، اور جب اردو نہیں آئے گی، عربی نہیں آئے گی تو قرآن نہیں پڑھ پائیں گی، ترجمہ نہیں پڑھ پائیں گی، تفسیر نہیں پڑھ پائیں گی، مطالعہ نہیں کر پائیں گی اردو کتابوں کی، تو پھر مجلس میں فائدہ نہیں مل پائے گا. اس لیے اچھی مجلس کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے، اور نالج کے لیے لینگویج جاننا ضروری ہے. لینگویج کے لیے آپ کو علی رضا سے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے آپ لوگ کنٹینیو آیا کریے. آج ویسے ہی بہت کم لڑکیاں ہیں، روزانہ کے حوالے مطابق آج بہت کم لوگ ہیں کلاس میں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور درمیان میں ہماری بہنیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بیچ میں، تو یہ آنا جانا، یہ مطلب یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ درمیان میں لیکچر کے بیچ میں آئیے اور پھر جائیے، گھوم پھر کے آئیے. جہاں سوال پوچھنے کی بات آتی ہے نکل لیتی ہیں. بہت چالاک ہو رہی ہیں لڑکیاں. خیر، تو اور کوئی سوال ہے؟ ابھی ہمارے پاس 4 منٹ اور ہیں. اگر جو خطبہ آپ نے کی تھا اس کو یاد کرنا ہے؟ ہاں بابا، یاد نہیں کریں گے تو آپ مجلس کیسے پڑھیں گے بتائیے؟ نہیں آگا، ہمیں مطلب پہلے سے خطبے آتے ہیں نا، تو ہم یہ کہہ رہے اس کو یاد کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ کو پہلے سے خطبہ یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ کے مجھے سنائیں، تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ آپ نے یاد صحیح کرا ہے کہ نہیں. میرا مقصد خطبہ یاد کرانے کا یا خطبہ لکھ کے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے بھیجا ہے وہی آپ یاد کیجئے. میرا مقصد بس یہ ہے کہ آپ جو بھی یاد کیجئے صحیح یاد کیجئے، تاکہ کہیں پر کوئی آپ کا دامن نہ پکڑے. ٹھیک ہے؟ جی آگا ٹھیک. تو آپ گروپ میں پڑھ کے خطبہ آڈیو بھیج دیجیے گا، ہم اس کو غور سے سن لیں گے. زبر، زیر، پیش یہ سب صحیح ہونا چاہیے. کیا کوئی کچھ بول رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی تھی. آگا ہم بھی بھیج دیں گروپ میں؟ ہاں بھیج دیجیے گا، بالکل بھیج دیجیے گا. جو اگر آپ لوگوں نے الگ خطبہ یاد کیا ہے تو وہ بول کے بھیجیے تاکہ میں اسے سنوں، اور جو کمی ہو وہ انشاءاللہ اسی میں آپ کو بتا دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ میں نے لکھایا ہے، جو لوگ جن کو آج تک خطبہ یاد نہیں تھا وہ یہ خطبہ یاد کریں. اور پچھلے ہفتے خطبہ مکمل کسی نے سنایا نہیں تھا تو میں خطبہ پھر سے سنوں گا آخری اس میں امتحان والے دن. تو سب کو خطبہ سنانا پڑے گا، چاہے جو بھی خطبہ آپ سنائیں، لیکن خطبہ آپ کو سنانا پڑے گا. کیونکہ پہلی چیز مجلس پڑھنے کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے. تو ہم تو پہلے خطابت ہم کیا سکھائیں گے جب خطبہ نہ یاد کرا سکیں. تو پہلے آپ خطبہ یاد کر کے سنائیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو میٹر بھی دوں گا، مجلس بھی تیار کراؤں گا، کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اور اتنی ساری چیزیں جو بتا دی ہیں دراصل تو وہی طریقے ہیں میٹر جمع کرنے کے، لیکن تھوڑی سی ہیلپ ہم بھی کریں گے، تھوڑی محنت آپ بھی کریں گی، تو انشاءاللہ میٹر بھی بن جائے گا. پھر آپ لوگ یاد بھی کر لیں گی اور مجلس بھی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ. آگا اس بار جمعے کو اس بار جمعے کو سنیں گے آگا؟ ہاں ہاں، جمعہ امتحان کا روز ہے. میرے یہاں محفل ہے اسی دن. محفل ہے؟ جی بڑی محفل ہے. ولادت، اگر ولادت کا روز ہے تو ہم اس دن چھٹی کر دیں گے. جی آگا ولادت قریب ہے وہ. ہاں تو ولادت شہادت میں چھٹی کر دیں گے، ادروائز اور کوئی پروگرام کسی اور دن ہوگا تو پھر اس دن چھٹی تو نہیں ہو پائے گی، لیکن ولادت شہادت میں چھٹی وہ آلریڈی رہے گی انشاءاللہ. سنیچر کو کر لیجیے گا آگا. ہاں ٹھیک ہے. آگا نہیں، سیٹرڈے کو مت کریے گا. کیوں؟ آگا ہم لوگ کے